بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا عمدہ خوبصورت لباس پہننا تکبر کی علامت ہے؟ عموماً آپ حضرات نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اگر کوئی شخص سوٹ بوٹ میں رہتا ہو، اچھا عمدہ خوبصورت لباس پہنتا ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ متکبر اور مغرور انسان ہے۔ گویا کہ تکبر کا معیار لباس قرار دیا گیا کہ جس کا لباس عمدہ ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، اچھا ہوگا، جو شخص سوٹ بوٹ میں ہوگا وہ متکبر ہے، اور جو شخص گندا ہوگا اس کی حالت پراگندہ ہو، میلے کچیلے کپڑے ہوں، بال پراگندہ ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں، سر اور داڑھی کے اندر کنگھی نہ کی ہو، تو اس کو تواضع اور عاجزی سمجھا جاتا ہے۔ کسی انسان کو متکبر یا مغرور کہنے سے پہلے ہمیں آپ علیہ السلام کے فرامین مبارک سے روشنی لینی پڑے گی کہ آپ علیہ السلام نے متکبر کس شخص کو کہا۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہر شخص کی یہ چاہت ہے، یہ فطرت کے اندر بات داخل ہے کہ میرا جوتا اچھا ہو، میرا لباس عمدہ ہو، میں لوگوں کو اچھا دکھائی دوں۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے، ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ تعالی خوبصورت ہے، وَيُحِبُّ الْجَمَالِ، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ لباس کا عمدہ ہونا، جوتے کا عمدہ ہونا، لباس کا اچھا ہونا، کپڑوں کا عمدہ ہونا، یہ خوبصورتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے خود ہی کبر، تکبر کی علامات بیان فرمائے تو فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ تکبر یہ ہے، بڑائی یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے، غلطی اور جہالت کا علم ہونے کے باوجود وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہے اور پیچھے نہ ہٹے۔ اسے معلوم ہو جائے، بتلا دیا جائے کہ آپ اس بات پر غلط ہو، صحیح بات یہ ہے، درست بات یہ ہے، لیکن پھر بھی وہ اس لیے نہیں ہٹ رہا کہ معاشرے کے اندر میری ناک کٹ جائے گی، لوگوں کے اندر میں کس طرح جاؤں گا، لوگوں کے اندر یہ مشہور ہوگا کہ اتنا بڑا آدمی اور اس کی بات غلط ہوگی، اتنا بڑا عالم اس کی بات غلط ہوگی، اتنا بڑا سردار اس کی بات غلط ہوگی، اتنا بڑا وزیر اس کی بات غلط ہوگی۔ تو فرمایا پہلی نشانی یہ تکبر کی کہ وہ حق کا انکار کرنے والا ہو، صحیح درست بات کے معلوم ہونے کے باوجود پیچھے نہ ہٹے، یہ تکبر کی پہلی علامت ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر جانے، لوگوں کو کمتر جانے، یہ متکبر کی دوسری علامت ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے فرامین سے معلوم ہوا کہ تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ صرف لباس کا عمدہ ہونا، لباس کا اچھا ہونا، یہ تکبر کا معیار نہیں ہے۔ اس شخص کو متکبر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو تو اللہ پسند کرتا ہے، یہ تو خوبصورتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پراگندہ حالت، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے کہ آپ اپنی حالت کو بہتر کر سکیں، اپنی حالت کو بہتر کر سکیں، اپنے آپ کو سنواریں؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بالکل مال ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں۔ اگر آپ باوجود مالدار ہونے کے، آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتیں ہیں، پھر بھی آپ پراگندہ حالت کے اندر ہیں، کپڑے آپ کے میلے کچیلے ہیں، اور اس کو تواضع سمجھتے ہیں، اس کو عاجزی سمجھتے ہیں، تو یہ خلاف فطرت بھی ہے، اور یہ ایک طرح کا جھوٹ بھی ہے کہ آپ اپنی حالت جو اصلی حالت ہے وہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ نے
جتنے بھی علماء، جتنے بھی صلحاء نیک لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ ہر وقت نکھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا عمدہ صاف ستھرا لباس یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. ہرگز ایسا شخص جو عمدہ لباس کے اندر ہو، صاف ستھرا لباس کے اندر ہو، ہر وقت وہ سوٹ بوٹ میں رہتا ہو، تو ایسے شخص کو متکبر نہیں تصور کیا جائے گا.